گے، علماء کرام خطاب فرمائیں گے، سوز خان سلام خان جو سوز و سلام پڑھیں گے اور پڑھ چکے، ان سب کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات صلی اللہ محمد محمد وجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين للتراب مقدمه الفداء، أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: فلا يثبت عليه إلا من قوي يقينه وصحت معرفته ولم يجد في نفسه حرجا مما قضينا وسلم لنا أهل البيت صلوات محمد وجل فرج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری پر محمد والے بیت محمد صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہ صلی اللہ محمد والے محمد والے۔ سلسلہ امامت کے چوتھے تاجدار کی آج ولادت باسعادت کی شب ہے۔ میں اس خوشی کے حقیقی وارث امام زمان اور مولانا فدا اور تمام عاشقان امام صراط علیہ السلام کو مرحبات پیش کرتا ہوں۔ یہ دعا کہ خالق کائنات ہم سب کو دنیا کی ہر موڑ پر، آخرت کی ہر منزل پر امام صراط علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ اتنے خوش نصیب ہیں۔ آج ذرا میں مصائب نہیں پڑھوں گا چونکہ ذرا جشن کی اور میلاد کی شب ہے۔ میں کوشش کروں گا اپنے ٹائم کے اندر زیادہ سے زیادہ امام صراط علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور اس کو البتہ میں جناب سیدہ کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کروں گا، اور پھر آخر میں کوشش کروں گا امام زمان کے بارے میں ایک پیاری سی حدیث امام صراط علیہ السلام کی آپ تک پہنچے۔ میں خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کی ذات نے آپ کو اتنے
پیارے ہادی عطا فرمائے ہیں، اتنے اچھے رابر عطا فرمائے ہیں۔ قبلہ سید محمد یار خیال صاحب فرماتے تھے شیعہ تو اتنا خوش نصیب ہے، تو اپنوں میں بیٹھ، پرائیوں میں، مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں، چوک پہ بیٹھ، چوراہے پہ، بازار میں، جس جگہ مرضی ہے بیٹھ جا، خالی 12 کا نام لینا شروع کر دے۔ تو 12 کے نام لے گا، سر جھکے گا نہیں، سر فخر سے بلند ہوگا، اس لیے اللہ نے نہ ان میں عیب رکھا ہے، نہ ان کے شجروں میں کوئی عیب رکھا۔ اشہد انک کنت نورا فی الصلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ۔ امام صراط علیہ السلام کے بہت فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں، لیکن میں چونکہ ظاہر میں نے تھوڑے سے ٹائم میں بہت کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، تو میں ایک امام علیہ السلام کی جو بہت بڑی عظمت جب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، عظمت کا ایک چھوٹا سا ایک تمہید ہے۔ ہم مدرسوں میں بچوں کو پڑھاتے ایک منقول ہوتا ہے، ایک مرتجل ہوتا ہے جو بے مناسبت نام رکھا جائے۔ فرض کیجئے لفظ اسد کا اصل معنی شیر ہے، میں اپنے بچے کا نام اسد رکھتا ہوں، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں بڑے ہو کر کے شیر کی طرح دلیر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب میرا نام نصیر حیدر ہے، نصیر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو۔ اگر میں آپ کی مدد نہیں کرتا کسی مسئلے میں، اور آپ میرے ماں باپ یا میرے گھر کو والوں کو شکایت کرتے ہیں اس کا نام نصیر حیدر رکھا تھا، اس نے مدد ہی کوئی نہیں کی، وہ کہیں گے ہم جانتے نہیں تھے بڑا ہو کر یہ کیا بنے گا، یعنی بے خبر تھے آنے والے حالات سے۔ لیکن یقین جانیے یہ 14واں جن کا نام اللہ نے خود رکھے ہیں۔ لفظ سجاد بہت مشہور لقب ہے امام صراط علیہ السلام کا، اور بعض بندے نام نہیں جانتے، حضرت کا لقب جانتے ہیں کہ لقب سجاد ہے۔ یہ سجاد جو ہے میں خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کی پہلے میں تھوڑا سا اس کی یعنی ایک لغوی معنی بیان کروں۔ ایک ساجد ہوتا ہے، ایک اسجد ہوتا ہے، اور ایک سجاد، تینوں کی بنیاد ایک ہے، سین جیم اور دال، اس کی سپیلنگ تینوں کے ایک ہے، ساجد اسجد اور سجاد۔ ساجد کہتے ہیں اس میں فاعل ہے سجدہ کرنے والے کو، اسجد کسی سے زیادہ سجدہ کر، وہ جو آپ کو یہ انگلش کے اندر ایک سپرلیٹیو ڈگریاں ہوتی ہیں نا، گڈ، بیٹر اور بیسٹ، اس میں سے جو بیٹر ہے نا، جو دوسری ڈگری ہے اس کی سپرلیٹیو میں سے، اس کو مفعول التفضیل کہتے ہیں مدرسے کی زبان میں۔ وہ آتے ہیں اسجد، یعنی کسی سے کمپیرزن کر کے اس سے زیادہ سجدے کرنے والا۔ لیکن سجاد تیسری ڈگری ہے سپرلیٹیو کی، یہ گڈ، بیٹر، بیسٹ، یہ بیسٹ والی ہے۔ سجاد یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ اب میں نے بتایا کہ ہمارے ناموں کی مناسبت نہیں ہے، ان کے اس گھر کے ناموں کی مناسبت ہے۔ میں نے یہ پڑھا تھا کچھ 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے، جناب سیدہ کے ناموں کی بڑی مناسبتیں ہیں۔ معصوم سے پوچھ رہا تھا مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ حضرت ظرف دیکھ کر بیان کرتے تھے، اس وجہ سے نام فاطمہ، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، یعنی یہ 14 کے پاس اعزاز ہے، جس کا اللہ نام علی اسی کا رکھتا ہے جو سچ مچ بلند ہوتا ہے، فاطمہ اسی کا نام رکھتا ہے جو سچ مچ بچانے والی ہوتی ہے۔ اب لفظ سجاد یہ نام امام صراط علیہ السلام کا، یہ لقب اس کو عنایت کیا گیا۔ اس لقب کی حکمت کیا ہے؟ اس میں آپ کے بہت سارے مسئلوں کا حل ہے اسی لفظ سجاد کے اندر۔ مولا بندے نے پوچھا امام باقر سے، مولا آپ کے بابا کا نام سجاد کیوں رکھا گیا؟ سرکار نے فرمایا انما سمیا ابی بالسجاد، میرے بابا کا نام سجاد رکھنے کی حکمت ہے۔ میں پہلے ایک جملہ چھوٹا سا عرض کر لوں۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ ہمارے ائمہ بعد از پیغمبر ہر نبی سے افضل ہے۔ حضرت ابراہیم رتبے کے لحاظ سے بعد از پیغمبر سب سے افضل نبی ہے، لیکن حضرت ابراہیم کی داستان کیا ہے؟ قرآن اٹھائیے، ابراہیم علیہ السلام نے جب امامت کا منصب مانگا، اللہ نے فرمایا بہت بڑا امتحان دینا پڑے گا۔ امتحان کیا تھا؟ خواب میں حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا میں آپ کو ذبح کرتا ہوں۔ فرمایا بات فلما تومل تومر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ حکم خدا پہ عمل کر دیجئے۔ بہت بڑے امتحان ہے اپنے گلے پہ چھری رکھوانا، لیکن کہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ان حضرت ابراہیم کی گھر کی داستان یہ تھی، جب اللہ نعمت دیتا تھا وہ شکر کرتے تھے،
لیکن جب اللہ کوئی آزمائش اور مصیبت بھیجتا تھا وہ صبر کرتے تھے. لیکن تیرے پانچویں امام فرماتے ہیں وہ میرے دادا ابراہیم کا گھر تھا جہاں پر نعمتوں پہ شکر کیا جاتا تھا, مصیبتوں پہ صبر کیا جاتا تھا. لیکن میرے بابا کا نام سجاد اس لیے رکھا گیا, اللہ نعمت دیتا پھر بھی سجدہ شکر, اللہ مصیبت بھیجتا پھر بھی سجدہ شکر کرتا تھا. کثرت سجدہ شکر کی وجہ سے ان کا نام سجاد رکھا گیا. میں کل ایک چیز عرض کی آپ کے سامنے, شکر کا سجدہ یہ کمال مقام ہے. یہ مانگیے پروردگار سے جو مانگ رہے ہیں. امام صراط علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیجیے. اردو, پنجابی, پشتو, جس زبان میں مانگنے خدا سے مانگ. سجدہ شکر میں جو مانگنا چاہے اپنے پروردگار سے مانگ, اور مانگتا جا تھک نہیں. بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے جب اس کا سر سجدے میں چلا جاتا ہے. اور شکر کا سجدہ یہ عجیب ہے. امیر المومنین کے ایک حکمت نہج البلاغہ میں سرکار فرماتے ہیں ما کان اللہ لیفتح علی عبد باب الشکر ویغلق عنہ باب الزیادہ. حضرت فرماتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ سازگار ہی نہیں ہے بندے کو شکر کی توفیق دے کر اس پہ نعمت کے اضافے کا دروازہ بند کر دے. اسے سمجھیے گا, یہ بہت پوائنٹ والی بات ہے. یعنی اللہ بندے کو شکر کی توفیق دے. یہ جو آپ سجدے شکر کرتے ہیں نا, یہ آپ خود نہیں کرتے 100%. ہم شیعہ کا اعتقاد ہے بندہ نہ اپنے افعال میں 100% خود مختار ہے نہ مجبور محض ہے. امر بین الامرین. نیکیوں کے لیے ایک خاص چیز کی ضرورت ہے. آپ نے شکر کرنے خاص چیز کی ضرورت ہے. 2 رکعت نماز پڑھنی ہے شکر کی, اس کے لیے خاص چیز چاہیے, ایک بیس ہے اس کا. جو کہ آپ کے نام امام نے بیان فرمائے جو بھی مومن اس کو 3 چیزیں ہمیشہ اس کو ضرورت ہے. 3 چیزوں سے مومن کبھی بے نیاز نہیں ہوتا. ایک فرمایا کون الواعظ من نفس, انسان کے اندر ایک واعظ کا ہونا ضروری ہے اندر, جسے ضمیر کہتے ہیں. وہ اچھے کام پر اس کی ستائش کرے اور غلط کام پر ملامت کرے. یہ اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے. میں نے پڑھا روایات کے اندر, بلکہ معروف روایت ہے جس کو شیخ صدوق الرحمن نے توحید میں لکھا, اور پھر علامہ طباطبائی نے وہ آئے کریمہ کے لا یشفعون الا لمن ارتضی کی تفسیر میں اس کو نقل کیا. امام رضا علیہ السلام نے پہلے پاک پیغمبر کا فرمان پڑھا, المومن اذا عصى ندم. میرے نانا فرمایا کرتے تھے مومن وہ جو گناہ کر کے پریشان ہو جائے, ندامت ضروری ہے گناہ کر کے. پھر فرمائے اس کا عکس, اس کا الٹ کیا ہے؟ فرمائے من لم یندم فلیس بمومن. فرمائے جسے گناہ کر کے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی یہ علامت ہے بندہ صاحب ایمان نہیں ہے. یعنی آل محمد کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا منیمم میرٹ یہ ہے کہ گناہ کر کے پشیمانی کی کیفیت پیدا ہو. جیسے نام امام فرماتے ہیں یہ پشیمانی اگر تجھے ہے سمجھ تو مومن ہے, لیکن کوئی ٹینشن نہیں ہے. نفس مطمئن ہے تو کوئی پریشانی کوئی نہیں ہے گناہ کر کے, واجب ترک کر کے کوئی پریشانی. اس کا مطلب ہے بندہ صاحب ایمان نہیں ہے. ایک بہت پیارا جملہ ہے جلد حدیث میں امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا, وہ فرماتے ہیں کہ کئی ہم میں سے کئی ایسے بندے ہیں جن کے پاس سچ مچ محبت اہل بیت ہے, کئی ہیں جن کے پاس خیال محبت ہے, خود محبت نہیں ہے خیال محبت ہے. میں مثال دیتا ہوں, ہوتا ہے میں کئی دفعہ جلدی میں مطلب صبح کپڑے چینج کیے, فریش ہوئے کپڑے چینج کیے, اور جو پیسے تھے وہ پرانے کپڑوں میں بھول گئے. مطمئن ہو کر آئے اپنی جاب وغیرہ سے فری ہوئے, آ کر جب مطلب ہے دودھ خریدا, کوئی چیز خریدی, پھل خریدا, دیکھا جیب میں پیسے تو ہیں کوئی نہیں. وہ آپ پیسے لے کر نہیں گئے مارکیٹ میں, خیال پیسہ لے کر گئے ہیں. خیال پیسہ سے پھل نہیں خریدا جاتا, دودھ نہیں خریدا جا سکتا. امام خمینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خیال کیا کر, وسائل شیعہ میں ایک باب ہے پورا, لا یکون الایمان الا بالعمل ولا یبقى الا بالعمل. فرمایا محبت اہل بیت آتی بھی عمل سے ہے اور باقی بھی عمل سے رہتی ہے. خیال کرنا, اتنا نہ آگے نکل جانا, اتنا آگے نہ نکل جانا کہ دل میں خیال محبت رہ جائے. ایک مطلب ایک عجیب قسم کا ایک مقام فکر ہے ہماری روایات میں. اب میں اس طرف نکلوں گا تو میں پھر واپسی بہت مشکل ہو جائے گی. ایک اشارے جلدی سے دیتا ہوں.
کچھ روایات ہیں جو محبت اہل بیت پہ فوکس کرتی ہیں، پر محبت اہل بیت کامیابی کی ضامن ہے۔ حل الدین الا الحب، پانچویں امام فرماتے ہیں محبت، دین میں ہماری محبت کے علاوہ رکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ لیکن کچھ روایات ایسی ہیں جو کہتے ہیں عمل بھی ضروری ہے۔ لا تدع العمل اتقالا علی حب آل محمد، ہماری محبت کے اثر پر عمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ تو اس کا حل جو نکالا ہے اچھی حدیث میں خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان فرمائی یہ کنفرم بات ہے، اگر آپ کے پاس محبت ہوئی وہ آپ کے کام آئے گی، کنفرم کام آئے گی، لیکن خود محبت کام آئے گی، خیال محبت نہیں۔ اعمال کا قبلہ اتنا سیدھا رکھ کہ دل سے محبت کا جنازہ نہ نکل جائے، یہ خیال محبت ہے۔ آپ کہتے ہیں علامہ صاحب خطاب فرمائیے، میں سمجھتا ہوں ابھی میرے پاس محبت اہل بیت ہے، میں کہتا ہوں مولا کا عزادار، مولا کا ماتمی، مولا کا بہت بڑا بانی مجلس، جب آپ ہی مومن، آپ ہی علی والا، مولا کائنات کا موالی، یہ جب القاب ہم آپس میں بانٹتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ ہاں محبت ہے۔ لیکن فرمایا اصل اگر محبت کو جانچنا ہے، فرمایا اس کا معیار ندامت ہے۔ گناہ کر کے پشیمانی اگر ہے تو سمجھ محبت ہے، اور اگر گناہ کر کے بھی پریشانی کوئی نہیں ہے، حضرت فرمایا پھر سمجھ یہ خیال محبت ہے، خود محبت نہیں ہے۔ اچھا جی، فرمایا ایک وائز کا اندر ہونا ضروری ہے، ایک دوسرا فرمایا وقبول نصیحت من الغیر، کوئی نصیحت کرے تو مومن وہ ہے جو قبول کر لے، وہ اس ٹو میں نہ لگ جائے کہ اس کو کس نے بتایا۔ اب کئی جگہ ہوتا ہے مجلس پڑھی جاتی ہے تو بعد میں بندے کہتے ہیں مولانا آپ کو کسی نے بریف کیا تھا، بھئی آپ نے ساری مجلس ہمارے اوپر پڑھ دی۔ البتہ اس طرح ہٹ کر کے پڑھنا نہیں چاہیے، مسعود نے طنز سے منع کیا، طنز جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، تبلیغ کے اندر بھی طنز یہ سختی تشدد یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ قول لہو قولا لینا، میٹھی زبان سے پیغام پہنچانا چاہیے محمد علیہ محمد کا۔ لیکن فرمایا اگر کوئی نصیحت کرے، جی ایک وصیت ہے پانچویں امام کی کمال ہے، اور یقین جانیے اس سے بڑی سی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی میری اور آپ کی، میری ہو چکی ہیں، آپ کی بھی ختم ہو جائیں گی، کمال ہے۔ حضرت فرماتے ہیں فکر فیما قیل فیک، یہ تو چلو خیر خائی ہے، ایک عالم نے کوئی تبلیغی جملہ کہا اور میں نے اپنے گریبان میں جھانکا کہ میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن اس سے آگے بات بھی ہے۔ تیرے پانچویں امام فرماتے تیرے خلاف کوئی بات نکلی ہے، میں بھی میرے خلاف ایک پروپیگنڈا ہوا ہے، فرض کیجئے بھئی یہ مولانا نصیر حیدر یہ پردے کے پیچھے فیس طے کرتے ہیں مجلس، پروپیگنڈا میرے خلاف ہوگی، مثال دیتا ہوا نہیں ویسے کہہ رہا، اچھا وہ پروپیگنڈا ہو گیا، مجھے پانچویں امام فرماتے ہیں فکر فیما قیل فیک، تیرے خلاف کوئی بات ہوئی ہے اس پہ غور کر، فَإِنْ وَجَدْتَ مِن نَفْسِكَ، اگر تیرے اندر وہ عیب سچ مچ ہے، فرمایا عیب کی اصلاح کر، غصہ نہ کر۔ بولا کیوں؟ فرمایا غصہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے گر رہا ہے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ فرمایا فسکوتک عند الغضب الی الحق اعظم علیک مصیبۃ من سکوتک فی اعین اللہ۔ حضرت نے فرمایا حق بات پر اپنے اندر پائے جانے والے عیب کی اصلاح نہ کر کے اور خالی غصہ کر کے اللہ کی نظروں میں گر رہا ہے، فرمایا لوگوں کی نظروں میں گرنا چھوٹی مصیبت ہے، رب کی نظروں میں گرنا بڑی مصیبت ہے۔ عیب کی اصلاح کر، اور اگر میرے اندر یہ عیب ہے ہی نہیں تو میں فکس کرتا ہوں مجلس کے پیسے پردے کے پیچھے طے کرتا ہوں، یا وہ پچھلے سال جس نے خطیب نے پڑھا اس سے پہلے معلوم کر لیتا ہوں کہ یہ کیا دیتے ہیں۔ اگر میرے اندر یہ عیب نہیں ہے میرے اندر اور میرے خلاف پروپیگنڈا ہو گیا ہے، حضرت نے فرمایا اگر وجدت علی خلاف ما قیل فیک، تو ویسا نہیں ہے جیسے تیرے خلاف پروپیگنڈا ہوا ہے، پھر سرکار فرماتے پھر بھی ٹینشن نہ کر۔ مولا کیوں؟ خام خواہ کہ میری ایک یعنی وہ کردار کشی ہو گئی ہے، فرمایا کوئی چھوڑ کردار کشی کو، فثواب اکتسبت من غیر تعب بدن، تجھ پہ جھوٹا الزام لگانے والے نے نیکیاں تجھے دے کر تیرے گناہ اپنے دامن میں سمیٹ لیے ہیں۔ فرمایا بدن کو تھکائے بغیر تو اتنا ثواب کما گیا ہے، تو یہ ٹینشن کس بات کی؟ بہرحال جی فرمایا قبول و نصیحت من الغیر، مومن محتاج ہے اس بات کا، اور اس کی یہ پکا لازم ہے مومن کا وہ خیر خواہ کی نصیحت کو قبول کرے۔
اور تیسرا کیا فرمایا؟ فرمایا التوفیق من اللہ، فرمایا مومن اللہ کی توفیق کا محتاج ہے۔ آپ جو آئے ہیں، آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے۔ یہ سنیے گا، آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے۔ توفیق کیا ہوتی ہے؟ بہت پیارا جملہ ہے۔ آیت الاجوادی عملی فرماتے تھے توفیق کا مطلب یہ ہے ایک نیکی کے رستے میں جو جو اسباب چاہیے اللہ فراہم کر دے اور کسی شے کو رکاوٹ نہ بننے دے، سے توفیق کہتے ہیں۔ آپ کے اس مجلس سے جشن میں شریک ہونا جو آج سید الساجدین علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اس کے لیے کچھ اسباب چاہیے، گاڑی چاہیے، گاڑی میں پیٹرول، گاڑی فٹ ہو، اور اس کے بعد پھر رستے میں کوئی رکاوٹ، کوئی رستے کی بندش، کنٹینر ونٹینر رستے میں ایسا کچھ نہ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ، کوئی آپ کے گھر میں ناگانی کوئی مطلب ہے مہمان نہ آ جائے، آپ بیمار نہ پڑ جائے۔ ایک ہلکا سا بخار یہ سارا پروگرام سبوتاج کر سکتا ہے۔ امیر المؤمنین کا عجیب جملہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں چھوٹی حاجت ہو یا بڑی، اپنے پروردگار سے رابطہ رکھا کر، لینا صاحب الصغیرہ ہوا صاحب الکبیرہ، فرمائے جس کے قبضہ قدرت میں بڑی حاجت ہے اسی کے قبضہ قدرت میں چھوٹی حاجت ہے۔ مولا کیا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ اصول کافی فرمایا اپنے بوٹ کا تسمہ بند کر رہا ہے، اس میں بھی اپنے پروردگار سے رابطہ رکھ۔ بولو یہ کون سا پہاڑ ہے جو میں اللہ سے رابطہ کروں؟ فرمائے لم یسر ہو لم یتیسر، اگر وہ آسان نہ کرے تو یہ بھی آسان نہیں ہے۔ یہ ایک انگوٹھا اگر کام کرنا چھوڑ دے، میں بوٹ کا تسمہ بند نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اللہ کی توفیق یعنی خدا نیکی کے لیے تیرے رستے میں آنے والی کسی شے کو رکاوٹ نہ بننے دے، اسباب جوڑ دے، سے توفیق کہتے ہیں۔ یعنی آپ آئے ہیں، آپ آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں۔ آتا ہے وہی جس کو سرکار بلاتے ہیں۔ خدا کے ساتھ کسی ایک شے کو رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ اور المؤمنین کہ صحابی تھا، یہ عدت ادائی کتاب پر اردو ترجمہ آیا یا نہیں آیا، یہ شیعہ کی مذہب اہل بیت میں دعا کے موضوع پر سب سے پہلی کتاب ہے عدت الداعی، حتیٰ کہ مفاتیح الجنان سے بھی پہلے کی۔ ایک بڑی پیاری روایت لکھی، ایک بندہ ہے مولا کائنات خدمت، اس نے کہا مولا مجھے صبح نماز کے لیے میری آنکھ ہی نہیں کھلی۔ سرکار نے فرمایا قیدت کا ذنوبک، ایک ایسا گناہ کیا تھا خدا نے توفیق سلب کر لی۔ لہذا اللہ بندہ ہمیشہ اللہ کی توفیق کا محتاج ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب ہے اگر میں 2 رکعت نماز شکر پڑھتا ہوں تو اللہ توفیق دے گا تو پڑھوں گا، وہ توفیق نہیں دے گا نہیں پڑھوں۔ توفیق ظاہر ہے، اس توفیق کی ایک الگ ٹاپک، اس کو نہیں چھیڑ سکتا۔ توفیق کے کچھ اسباب، توفیق کے اپنے ذرائع ہیں، توفیق چھننے کے بھی وجوہات ہوتی ہیں، توفیق ملنے کی بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک الگ ہے، پر یہ پھر کبھی آئے تو انشاءاللہ اس پہ عرض کروں گا، چونکہ بہت بات بکھر جائے گی، نتیجہ ہی نہیں نکل سکے گا۔ فرمایا مومن کا اللہ کی توفیق، اس کا مطلب ہے آپ جو ادھر 2 رکعت نماز شکر پڑھیں گے یا آپ سجدے شکر کریں گے، اللہ توفیق دے گا تو تب۔ ٹھیک ہے، اب آپ سنیے مولا کائنات کا جملہ۔ فرمایا جب تو سجدہ شکر کرتا ہے اللہ نے توفیق دی ہے تب کر رہا ہے۔ 2 رکعت نماز شکر پڑھ رہے ہیں، اس ذات نے توفیق دی تو تب پڑھ رہا ہے۔ فرمایا ما کان اللہ لیفتح علی عبد باب الشکر فیغلق عنہ باب الزیادہ۔ فرمایا اللہ کی رحمت کے ساتھ سازگار ہی نہیں ہے، میچ نہیں کرتا بندے کو شکر کی دعوت دے کر نعمت میں اضافے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس مطلب ہے جب آپ کا سر سجدے میں جا رہا ہے حتماً خدا کوئی نعمت دینا چاہتا ہے۔ 2 رکعت نماز شکر پڑھتے، اور عجیب ہے، میری درخواست ہے، یہ سید سجاد کا یہ نعمت ہے پروردگار کی، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کی ہر مسئلے کا حل صفت سجادگہ کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے۔ مجھے مولانا بتا رہے تھے اور اس کی وجہ میں بتاؤں، ایک بالکل ایک کلی سی بات آپ ذہن میں بٹھا لیجئے، اور وہ بات یہ ہے کہ جس طرح یہ 14 خود معصوم ہیں، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی معصوم ہیں۔ ہمیں خدا سے مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، اور یہ شیخ محمد عبدو علیہ کو شیعہ کے بہت بڑے مخالف تھے،
لیکن اس بندے نے اس نے بڑا کمال جملہ لکھا تھا، کوئی کل والی بات، ان کی تعریف پر خوش نہیں ہونا، خالی ہم نے تھوڑا سا اہمیت سمجھنے کہ صحیفہ کی اہمیت کیا ہے۔ اس بندے نے کہا، تو اس نے کہا تھا مسلمانوں میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن دو باتوں کو میں اقرار کر رہا ہوں۔ ایک کہا اگر علی کا نہج البلاغہ نہ ہوتا بہت بڑا خلا پیدا ہوتا، سید سجاد کا صحیفہ نہ ہوتا تو بہت بڑا خلا پیدا ہوتا۔ کیسے؟ کہا اگر علی کے نہج البلاغہ میں توحید پہ خطبے نہ ہوتے بندہ اپنے رب کو پہچان نہ سکتا، اگر صحیفہ سجادیہ نہ ہوتا بندے کو رب سے مانگنے کا سلیقہ نہ آتا۔ یا علی علیہ السلام، دادا نے رب کی پہچان کروائی اور پوتے نے اس سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا۔ یہ صحیفہ میں ہر قسم کی جو بیماری سے شفا کی دعا میں پڑھ رہا ہوں، یعنی میں خود یہ تقریباً 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے مجھے فروزن شولڈر کا ایک پرابلم ہوا تھا جو تقریباً ابھی حل ہو چکا ہے۔ یہ آپ کے اسلام آباد کے آرتھوپیڈک سارے میں نے بھگتا دیے تھے، آرتھوپیڈک نیورو فزیشین سب فارغ ہو گئے تھے بالکل۔ میں نے صحیح سرادیہ کی دعا شروع کی جو بیماری سے شفا کی دعا تھی، اور خالق نے اتنا کرم کیا، یہ میں خود ابا نہیں پہن سکتا تھا، یہ میرا بیٹا مجھے ابا پہناتا تھا، مجلس پہ تو اتارتا بھی بیٹا ہی ابا تھا، کپڑے پہننا مشکل تھا، یہ شولڈر بالکل فری تھا۔ میں نے صحیفہ کی دعا شروع کر دی، امام سراد علیہ السلام کی بیماری سے شفا کی دعا، لیکن یقین جانیے جب میں نے اس دعا کو شروع کیا، اللہ اکبر، اس کا لطف اتنا تھا بیماری بھول گئی۔ میں ایک جملہ پڑھوں گا آپ کو، اپنی سارے مسئلے ادھر بیٹھے بیٹھے بیماریاں بھول جائیں گی۔ میں پڑھنے لگوں، ایک جملہ پہلا پڑھتا ہوں۔ امام علیہ السلام جو ہے نا، اس پہلے جملے میں فرماتا اللہم لک الحمد علی ما لم ازل اتصرف فیہ من سلامت بدنی۔ ہم اللہ کی شکایت بہت جلدی کرتے ہیں، یہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں کیا۔ امام سراج فرماتے ہیں دیکھو میری عمر ابھی میں 51 سال میری عمر ہے، ٹھیک ہے، مجھے کوئی بڑی بیماری کو نہیں ہوئی، چھوٹ پڑ بخار کبھی نزلہ زکام ہو گیا، ایک پولو الرجی میرے ساتھ ہے اسلام آباد سے، کوئی گفٹ ہے میرے لیے، وہ میں ہوتی ہے مجھے ہر سال جب یہ مارچ اپریل کا مہینہ آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کوئی ایسا میجر پرابلم نہیں ہے۔ لیکن یہ فروزن شولڈر کا مسئلہ ہوا۔ اب ذرا وہ سنیے گا دعا، پہلا جملہ صحیح سجاد کی دعائے، یعنی وہ بیماری سے شفا کی دعا، اے الحمد اللہم لک الحمد علی ما لم ازل اتصرف فیہ من سلامت بدنی۔ پروردگار یہ جو بیماری اس کی بات بعد میں کریں گے، اس کی بات بعد میں کریں گے، یہ جو پچھلے 51 سال صحت دی ہے پہلے اس پہ تیرا شکریہ۔ عجیب ہے، پہلے پچھلے 51 سال کی اس صحت پہ شکریہ۔ پھر عجیب ہے، امام علیہ السلام فرماتے پروردگار مجھے سمجھ نہیں آتی، پھر فرمایا وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا آدَسْتَ بِي مِنْ عِلَّةٍ فِي جَسَدِي۔ پہلے اس صحت پہ شکریہ اور اب موجودہ بیماری پر بھی شکریہ۔ دیکھو نا، صحت پر شکریہ سمجھ آتا ہے، بیماری پر کون سے شکریہ؟ اللہ اکبر۔ حضرت نے فرمایا پروردگار اس بیماری میں تو نے مجھے کچھ نعمتیں دی ہیں، اس پر تیرے شکریہ۔ پہلی نعمت تنبیہن لتناول التوبہ، جاگنا، فرمائے تیرا مجھے بیمار کرنا اس بات کی علامت ہے توبہ میرے شامل حال ہو گئی ہے۔ اللہ اور فرمایا پروردگار یہ علامت ہے کہ گناہ دھوئے جا رہے ہیں، توبہ شامل حال ہو چکی ہے۔ من زکی الاعمال ما لا قلب فکر فیہ ولا لسان نطق بہ ولا جارحۃ تکلفت۔ پروردگار اس بخار کے اندر تو نے میرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی ہیں جن کے لیے نہ زبان نے حرکت کی، نہ ہاتھ پاؤں ہلانے پڑے۔ یعنی بیماری میں بہت ساری عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ دعائیں سے سجاتی ہے۔ اب میں ایک دو مومن نیند کے مدلے ان کو جگانے کے لیے ایک جب صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا میں خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ میں ایک اور دعا کا آپ کو ذرا عرض کروں، اس کو اس طرف آتا ہوں، شکر کی طرف واپسی کرتا ہوں۔ بہت عجیب ہے، میرے بڑے ایک پیارے دوست ہیں، وہ مجھے ایک دن بتا رہے تھے کہ میں ایک علاقے، وہ مولانا اچھے خطیب، اللہ انہیں سے تو سلامتی دے،
وہ فرما رہے تھے ایک دفعہ میں ایک علاقے میں مجلس پڑھنے گیا, بہت بڑا بزنس تھا, ایک مومن تھا, اس کا پانی تھا, میرا شہر کا نام نہیں بتاؤں گا, بہت بڑا کاروبار تھا ان کا. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جب میں گئے تو بڑے بجھے بجھے ہوئے. میں نے کہا خیر ہے؟ انہوں نے کہا جی بس کیا کریں, ایک مطلب ہے کوئی ایک خاص گروہ ہے جنہوں نے ہمارے مقابلے میں دکان کھول لی ہے, اسی چیز کی دکان, اور وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے مسلح افراد ساتھ کھڑے ہیں ادھر, وہ پھر گاہکوں کو ڈراتے ہیں ہمارے گاہکوں کو, یہ کافر ہے ان کی دکان سے, اب یہ کیوں چیز خریدتے ہیں, ہماری دکان سے خریدتے ہیں. ہم جب پولیس کو کال کرتے ہیں, پولیس آتی ہے, وہ مسلح افراد چلے جاتے ہیں, ہوتے کچھ بھی نہیں, کاروبار ختم ہو گیا اور ابھی جان کو بھی خطرہ ہے. مولانا کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کے مولا سجاد نے ایک دعا تعلیم دی ہے دشمن کے شر سے بچنے کے لیے, اس کا 49واں نمبر ہے سیف سجاد کا کہتا ہے. انہوں نے کہا یہ شروع کر دو, اس میں ایک آخر میں آتا ہے ان تعیذنی من شر, اگے قضا لکھا ہوا ہے, وہاں دشمن کا نام ڈال دینا ہے, یا اللہ میں تجھے مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہوں, میں تجھے مرتضیٰ کا واسطہ دیتا ہوں, ان دونوں ہستیوں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ان تعیذنی من شر, مجھے پناہ دے ان کے شر سے, اگے نام ڈال دو. بس وہ قضا لکھا اس صحیفے کے اندر بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں پھر سال بعد پھر جب مجلس پہ گیا تو بندہ خوش باش کاروبار جوبن پہ, میں نے کہا سناؤ, اس نے کہا قبلہ سواد آ گیا, 1 مہینہ صرف پڑی تھی, وہ جو دشمنانی اہل بیت تھے وہ صفحہ ہستی سے ختم ہو گئے, دکان گئی, مسلح افراد سارے فارغ ہو گئے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے صحیفہ سجاد کا. میں مطلب دعائیں چیک کرتا ہوں اس کی, یہ ایک قرض کے ادائیگی کی دعا صحیفہ کے اندر کمال ہے یار, عجیب دعا ہے, چھلک رہی ہے معارف سے. پھر وہ دعائے مکارم اخلاق ہے, کیا کمال ہے یار, دعائے مکارم اخلاق کمال ہے. میں ایک جملہ آپ کو اس کی اشارہ دیتا ہوں. ایک بندہ کہتا ہے یار یہ ٹیسٹ کرو, اب کوئی فروٹ نیا آتا ہے نا, وہ کہتے ہیں یار ایک ذرا ایک دانہ چیک کر لو, ابھی ذرا دانہ چیک کیجئے کیسے ہے. اس میں امام علیہ السلام عجیب جملہ فرماتے ہیں, حضرت فرماتے ہیں پروردگار اگر لوگوں میں میری خوبی ظاہر کر کے ان کی نظر میرے ایک درجہ بلند کرتا ہے تو مجھے میرا کوئی عیب دکھا کر میری اپنی نظروں میں ایک درجہ گرا دے. میں ممبر سے اترا, جناب تعریفوں کے پل باندھ, میں مثال دے رہا ہوں فار ایگزامپل کیا ہے, بڑی تعریف, بڑی علمی گفتگو, ماشاءاللہ بھائی کیا بات ہے, کہ بڑا مزہ آیا, بہت اچھا ہو گیا. اب اس میں ظاہر ہے وہ یہاں ہوا بھری جاتی ہے غبارے میں. ایک اشواق صاحب کے کسی نے قصیدہ بہت بڑا پڑھا تھا ان سے پہلے, تو انہوں نے خالی ایک جملہ کہا جب ممبر, انہوں نے کہا مدحک فقط قتلک, جس نے تیرے منہ بھی تعریف کر دی اس نے مار کے رکھ دیا. بچنا مشکل ہوتا ہے بندے جب تعریف ہوتی ہے, بندہ اس میں ہوا بھری جاتی ہے آٹومیٹکلی. لیکن یہ جملہ صحیفہ کا اگر ذہن میں تو ہوا نہیں بھری جاتی. فرمایا اب ظاہر آپ جانتے ہیں امام علیہ السلام نے جو تعلیمات امام صادق ممبر سے دیتے تھے وہ دعا کی شکل میں پیش کی ہے. حضرت فرماتے ہیں اگر تیری کوئی ایک خوبی مشہور ہوتی ہے لوگوں میں, فرمائے چوڑا نہیں ہونا, اپنے کسی عیب پر نگاہ کر لی ہے, عیب دیکھے گا ڈاؤن ہو جائے گا. آپ نے فرض میری تعریف کی, ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی, یہ تعریف سمیٹی اور ذہن میں ایک بات ہے, ایک بار میں نے کمال کر دی ہے, لیکن ساتھ یہ اپنا عیب دیکھو, میرا فلاں عیب جو میں نے وہ چھپ کر فلاں کام کیا تھا, اگر G9 کے مجمع کو میرا وہ کام پتہ چل جائے پھر بندہ کہتا نہیں میرا مالک نہیں, یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تیرا کمال ہے. یا من اظہر الجمیل و ستر الکبی, پروردگار میری عزت جو در بنی ہے یہ تیرا کمال ہے, تو نے خوبی کو ظاہر کر کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. اب جو میں شکر کی بات کو سمیٹوں, میں نے وہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچنے ٹائم سے پہ انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ مسائب بیانی ختم کر دوں گا. اب غور فرمائیے گا اس کا مطلب کیا ہوگا, اب جاگنا ہے, بڑی توجہ کا طالب ہوں. یعنی مولا کائنات کا وہ جملہ اور یہ امام سجاد کی بیماری سے شفا کی دعا, اس میں اندر بڑا پیارا میسج ہے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے, المومن قیس, مومن باریک بین ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, ٹیکنیکس ہوتی ہیں, اللہ سے باتیں منوانے کی ٹیکنیکس ہیں. یہ ٹیکنیک دونوں دادا پوتا بتا رہے, ٹیکنیک کیا ہے. فرمایا اللہ سے کچھ لینا ہے نا تو پہلے وہ نہ مانگ, پہلے پچھلی نعمتوں پہ شکریہ ادا کر.
شکریہ ادا کرے گا وہ حتماً نعمت میں اضافہ کرے گا. اور یہ ترتیب بنا لیجیے. مثال طور پر آپ اچھا اب ایک سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ شکر کریں کیسے؟ یعنی جس بندے کے پاس اپنا مکانی مسکین کے پاس کوئی نہیں ہے, کرائے کا مکان ہے, اس کو مالک مکان روزانہ اس کو نوٹس بھیج رہے ہیں, یہ کیسے شکر ادا کرے؟ ایک بیمار بندہ کیسے شکر ادا کرے؟ مصون شکر کے دو طریقے بتا رہے, کمال ہے. آپ سب کا دل کرے گا شکر کرنے کے 2 طریقے مصون نے بیان فرمائے. ایک حمران ابن عین کو فرمایا عمران شکر گزار بندہ بننے, ہم اولا بننے. فرمائے کام کر کیا؟ فرمائے لا تنظر من الی من ہوا فوقک فی المقدرہ وانظر الی ما ہوا دونک فی المقدرہ. فرمائے اگر شکر گزار بندہ بننا ہے, سٹیٹس اور دنیا کی نعمتوں میں اوپر نہ دیکھا کر, نیچے دیکھا کر. کتنی پیاری جملے, اپنے سے اوپر نہ دیکھ, اپنے سے نیچے دیکھ. بلکہ میں ایک اور جملہ عرض کروں گا, حضرت نے فرمایا لا تجالس الاغنیاء, یہ اشرافیہ کے گھٹنوں کے پاس لگاتار نہ بیٹھ. اوپر والی کلاس کے ساتھ لگاتار بیٹھ ہی نہیں. خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور مخلوق ہے. فرماتے ہیں اوپر والے لیول کے بندے کے ساتھ جب مسلسل بیٹھے گا وَتَرَانَّ عَلَيْكَ نِعْمَةَ اللَّهِ, پہلے کہا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے, لیکن فرمایا جب ان کے ہاں ریل پیل نعمتوں کی دیکھے گا پھر اپنا حساب لگائے گا. فرمایا تو اللہ کا ناشکرا بندہ بن کر اٹھے گا. جالس الفقراء تزدد شکرا, فرمایا غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر خدا کا شکر گزار بندہ بنے گا. اپنے سے اوپر نہ دیکھ. اور یہ میں بتاؤں آپ کو, اگر اوپر دیکھیں گے کبھی زندگی میں سکون نہیں آئے گا, کبھی زندگی میں سکون نہیں آئے گا. ہر اوپر سے پھر ایک اوپر ہے, اس سے پھر ایک اوپر موجود ہے. اپنے سے نیچے دیکھ. یعنی مطلب میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں, مطلب جو بندہ جس کے پاس سائیکل ہے نا, وہ پیدل والے کو دیکھے, پیدل والا اس کو دیکھے کہ جو بندہ بیساکھیوں پہ چل رہا ہے, بیساکھیوں والا اسے دیکھے جو بیساکھیوں کے سارے بھی کھڑا ہونے کے لائق نہیں ہے. موٹر سائیکل والا کار والے کو نہ دیکھے, وہ سائیکل والے کو دیکھے. ٹھیک ہے, البتہ ایک جگہ پر معصوم نے فرمایا اوپر دیکھو. وہ پتہ کہاں فرمایا؟ فرمایا نیکیوں میں اوپر دیکھ. اللہم لا تجلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. فرمایا خدا سے لگاتار یہ دعا مانگا کر, یا اللہ مجھے ایسا بنا میں جو نیکی کروں اسے تھوڑا سمجھوں, بڑی نیکی کے پیچھے جانے کی کوشش کروں. نیکیوں میں اوپر دیکھنا ہے, لیکن فرمایا دنیا کی نعمتوں میں اپنے سے نیچے دیکھ. یہ ایک طریقہ ہے شکر کرنے کا. اچھا پھر ایک اور طریقہ, وہ کیا؟ فرمایا خالی وہ نہ دیکھ جو اللہ نے نہیں دیا, وہ دیکھ جو دیا ہے. ایک عجیب روایت میں نے پڑھی ہے, عجیب روایت ہے. حضرت عیسیٰ, اب لوگ دیکھو لوگ کس کس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ آپ جانتے ہیں روح خدا کلمت اللہ, وہ تشریف لے گئے, دیکھا ایک طرف سے آواز تھی, اللہ تیرے شکر ہے تو نے مجھے بہت بڑی نعمت دی ہے. میرے پاس روایت موجود ہے. فرمایا تیری آنکھیں بھی نہیں ہیں, ایک کان اور ایک زبان ہے, باقی یہ ہاتھ پاؤں فالج کا شکار ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور جزام کا مریض ہے, برس کا مریض ہے, اتنی بیماریاں, اور تو کہتا اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ میں اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. کون سی نعمت خدا نے دی جس پہ شکر کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے ہاتھ نہیں دی, اللہ نے مجھے ہاتھ نہیں دیے, پیر نہیں دیے, وہ مفلوج ہے, صحت کوئی نہیں ہے, برس ہے, سب کچھ ہے, لیکن میں اس بات پہ شکر ادا کہ اس نے مجھے مومن بنایا ہے, کافر نہیں بنایا. اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ سپورٹ کا دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے, سرکار فرماتے ہیں فَلْيَشْكُرْ لِلَّهِ وَلِأُمِّهِ, پہلے اللہ کا شکریہ ادا کر, پھر اپنی ماں کے حق میں دعا کر. یہ بہت بڑی نعمت ہے, محبت اہل بیت بہت بڑی نعمت ہے. کتاب ہے عربی فارسی 2 زبانوں میں, الامام علی ابن ابی طالب احمد رحمانی حمدانی اس کے رائٹر ہیں, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ بندہ آیا تھا چھٹے امام کا, اس کو مولا میں بڑا نادار اور فقیر بندہ ہوں, میرے حق میں دعا کیجیے. سرکار فرماتے ہیں ہمارا ماننے والا تو نادار ہوتا ہی نہیں ہے. اس نے کہا مولا میرے گھر میں فاقے ہیں. فرمایا بے شک فاقے ہیں, اتنا بڑا اثاثہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اب اثاثہ تو تیرے پاس ہے اور تو کہتے میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اس نے کہا مولا وہ کون سا احساس ہے؟ فرمایا ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟
مولا کرتا ہوں، فرمایا کتنے میں بیچے گا؟ اس نے کہا مولا میں اپنی جان مال سب دے سکتا ہوں لیکن آپ کا دروازہ نہیں چھوڑ سکتا۔ بہت بڑی نعمت ہے پروردگار، آل محمد کی محبت بہت بڑی نعمت ہے، اسی پہ شکریہ بنتا ہے، ایمان پہ شکریہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ آپ نعمتیں گنے خدا کی، میں ایک اشارہ دیتا ہوں آپ کو۔ اب دیکھیے یہ بہت پیاری مثال ہے، اس پر مجھے بڑی جگہ نام ملا اس جملے پر، آپ سے نام نہیں لینا، خالی آپ سے جملہ اہمیت کے لیے جملہ پہنچا رہا ہوں آپ تک۔ وہ کہتے ہیں ایک شہر میں ایک خاتون تھی، اپنے میاں کو بہت تنگ کرتی تھی، اور بیٹی کو میری بات انشاءاللہ پسند نہیں آئے گی، تھوڑی سخت ہے بات، تو وہ بہرحال جی وہ بہت تنگ کرتی تھی، بھائی دیکھو یہ دیکھو وہی پرابلم ہے، یعنی اوپر دیکھنا اپنے سے۔ کہتے دیکھو جی ہم اکٹھی سے سہیلیاں پڑھتی تھی، میری فلاں سہیلی جو ہے وہ دیکھو اس کی کرنل سے شادی ہوئی، وہ عیاشیاں کر رہی، ایک جج کے ساتھ بھی آئے گی وہ بھی موجیں کر رہی، میں نکھٹو آدمی کے ساتھ میری شادی ہو گئی، ان کے بنگلے کوٹھیاں کاریں دیکھو، اس کے پاس سائیکل ہی کوئی نہیں، اچھا گھر کوئی نہیں، ایک ڈربا سا مکان ہے وہ رینٹ والا، اس پہ رکھا ہوئے مجھے، وہ دیکھو بیرگٹ ٹاؤن، وہ دیکھو ڈی ایچ اے میں بنگلے دیکھو، وہاں پر میری سہیلیاں رہ رہی، اور میاں سنتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے میاں کو کہا تُو نے مجھے پتہ ہے کچھ نہیں کرنا، نہ تو نے گاڑی لینی ہے، نہ تجھے گھر تجھے ملنا ہے، مجھے دکھا تو دے ذرا بڑے بڑے گھر۔ شوہر نے ساتھ لیا، گھبرا تو نہیں گیا، شوہر نے ساتھ لیا اور ایسے وزٹ کرنا شروع، ڈی ایچ اے بیرگا لے گیا، فرض کر پھراتے ہر طرف، کوئی 18 والی جتنے مطلب سوسائٹیاں تھیں پھرائی، وہ جو بڑے بڑے گھر دیکھتی تھی نا، 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں کھڑی ہیں، تو وہ ٹھنڈا سانس بھر کے کہتی تھی، اور میاں یہ تقسیم ہو رہا تھا تو ہم کدھر تھے؟ شوہر نے ہاتھ پکڑا، ہاسپٹل لے آیا، کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، کسی کا بازو فریکچر ہے، کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی کینسر کا سروائیول ہے، کسی کی ڈائلیسس ہو رہے ہیں، کہا بیگم جب یہ تقسیم ہو رہا تھا تو ہم کدھر تھے؟ کہا تو اس بات پہ تو ناشکری بن رہی ہے کہ خدا نے گھر نہیں دیا، بنگلہ نہیں دیا، لیکن اللہ نے صحت دی ہے، صحت پر شکریہ ادا نہیں کرتی۔ اس کا حساب لگائیے خدا نے کیا دیا ہے، پھر اگر اور چاہیے پہلے دیے پر اس کا شکریہ ادا کرنا۔ اب میں ایک جناب سیرت سے ایک جملہ کو، اور میں الحمدللہ میرے پاس ٹائم بن گئے، میں امام زمان کی طرف جانے کا ٹائم ہے میرے پاس۔ وہ جملہ یہ ہے، پاک پیغمبر کی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور آ کر عرض کی، جیسے دیکھا جب بی بی کو تو یہ تھا کہ بی بی ایک ہاتھ پر امام حسین السلام کو اٹھایا ہوئے، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی اور زبان پر تلاوت قرآن جاری ہے۔ پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یا بنیا تعجلی مرارت الدنیا بحلاوت الاخرہ، فرمایا بطول بیٹا یہ میں دیکھ رہی ہوں دنیا کی کڑواہٹ ہے، ان بچہ بھی اٹھایا ہوئے اور چکی بھی چل رہی ہے، اور میں نے روایات کا ضامن ہوں، جناب سیدہ کے ہاتھوں کا خون لگا ہوتا تھا اس چکی کے اوپر بھی، ٹھیک ہے، تو کہا کہ بیٹا میں یہ دیکھ رہا ہوں ہاتھ زخمی ہے، چکی پھر بھی چل رہی ہے، بچہ اٹھایا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے، بطول بیٹا یہ کڑواہٹ برداشت کرے گی، اللہ آخرت میں مٹھاس عطا فرمائے گا۔ جب جملہ کہا نا، اب دیکھو بی بی نے جواب میں کیا کیا، کمال ہے، بی بی نے جواب میں وہ نہیں گنا جو خدا نے نہیں دیا، بلکہ وہ شمار کیا جو اللہ نے عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ دختر پیغمبر نے جیسے ہی بابا کا کلام ختم ہوا، بی بی فرماتے بابا میں مانتی ہوں خالق نے مجھے کنیز نہیں دی، اللہ نے فراوان مال مجھے نہیں دیا، نوکر چاکر عطا نہیں کیے، لیکن بابا میں شکایت نہیں کرتی اللہ کی، میں تو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتی۔ یعنی بطول وہ نہیں دیکھتی جو اللہ نے عطا نہیں کیا، بطول وہ دیکھتی ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ بیٹا تجھے خالق نے کیا دیا؟ فرمایا الحمدللہ ولا الحمدللہ علی نعمائہ ولا شکر علی آلائہ۔ اللہ نے آپ جیسا بابا عطا فرمایا، علی جیسا شوہر عطا فرمایا، حسنین جیسے شہزادے دیے، میں نعمتوں پر شکر ادا کر کر کے نہیں تھکتی۔ یا اللہم صلی اللہ محمد و محمد و اجل فرد۔ بس یہ طے شدہ بات ہے، امام سجاد کی سیرت پہ عمل کر، جب کوئی نعمت چاہیے پہلے پچھلی نعمتیں شمار کر، پھر ان نعمتوں پہ خدا کا شکریہ ادا کر، شکر کے سجدے کی صورت میں۔ اور ایک بڑی پیاری ترتیب ہے، یہ بہت مزے کی ہے، اس کو لے کر جائیے ساتھ۔
اپنی روٹین بنا لیجیے، اتنی مزے کی ہے، اس کا ٹیسٹ آپ کو فیل ہوگا جب مولا کائنات کا فرمان ساتھ جوڑیں گے۔ اللہ جب شکر کی توفیق دیتا ہے تو پہلے نعمت میں اضافے کا پروگرام بناتا ہے، پھر شکر کی توفیق دیتا ہے۔ وہ جملہ وہ یہ وہ طریقہ کار یہ، ہر نماز کے بعد ایک 2 رکعت نماز شکر پڑھ کے، فجر کی نماز صبح اٹھیں گے انشاءاللہ، نماز سے جناب سے تسبیح سے فری ہو کر دعویات پڑھنے کے بعد، تاکہ بعد کے بعد اس کے بعد 2 رکعت میں شکر لگے۔ شکر ایسے فارمیلٹی پوری نہیں کرنی، کہنے یا اللہ رات سے لے کر اب تک جتنی نعمتیں دی ہیں سب پہ تیرا شکریہ، یہ نیت کر کے پھر ظہرین کے بعد ایک اور 2 رکعت نماز شکر پڑھ کے، سادی سمپل 2 طرح بیٹھ کر پڑھ لیجیے، کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے ہی کوئی نوافل، 2 رکعت نماز شکر پڑھی، یا اللہ فجر طلوع آفتاب سے لے کر اس وقت تک کی نعمتوں کا شکریہ۔ مغربین کے بعد ایک اور 2 رکعت نماز شکر سمپلی پڑھی ہے، لیکن دل میں یہ بات رکھ کر یہ 2 رکعت نماز میری خالی اٹھک بیٹھک نہیں ہے، یہ اللہ نے جو زور کے بعد سے لے کر اب تک نعمتیں دی ان پر اس کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑا ایک درس ہے امام صراط علیہ السلام کی سیرت کا، شکر پروردگار۔ بس آخری بات کروں اپنی ضامت ختم کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں امام زمان کے ذکر سے کوئی محفل خالی نہ ہو۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے سید الساجین کی، جس میں امام علیہ السلام نے زمان غیبت کی ایک مشکل کو بیان کیا۔ وہ مشکل کیا تھی؟ وہ دین کی حفاظت، بہت بڑا چیلنج ہے زمان غیبت کا، وہ اتنا بڑا چیلنج ہے ہماری روایات میں، یصبح مومنا یمسی کافرا، بندے صبح مومن ہوں گے شام کو کافر ہو جائے گا۔ آیت اللہ مرشی ندفی کتنا بڑا نام ہے، جو مراجع کو جانتے بہت بڑا نام ہے، جن قوم میں بہت بڑی لائبریری ہے جن کی۔ یہ تو مرشی ندفی جو ہے یہ جب شام ہوتی تھی سونے سے پہلے کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے آج کے دن میرے ہاتھ سے دین نہیں گیا۔ مرجع تقلید تھے اور ہم نفس مطمئنہ بن کر بیٹھے ہوئے، ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ 7ویں امام نے فرمایا اذا ولد الخامس من ولد اذا فقد الخامس من ولد صحابہ فلا فی دینکم، فرمایا جب 7ویں کا 5واں بیٹا پردہ غیبت میں چلا جائے تو اپنے دین کو سنبھالنا۔ ترجمہ امام فرماتے اتنا مشکل ہے دین کو سنبھالنا، حتی یخرج عن ھذا الامر اکثر من یقول بہ، فرمایا اکثر شیعہ نام کے شیعہ رہ جائیں گے، اصل میں تشیع کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے، اکثریت ایسے ہو جائیں گے، تھوڑے بندے رہ جائیں گے تشیع پر، زمانے غیبت تمیز ہے بڑا کڑا امتحان۔ مولا کیا طریقہ ہے، کوئی گر بتائیے کہ زمانے غیبت میں دین ہاتھ سے نہ نکلے۔ یقین جانے جو 4تھے امام نے کوزے میں سمندر بند کیے ہیں، یہ خالی دین بچانے کا طریقہ نہیں، یہ امام زمان کے ظہور کی پرفیکٹ تیاری ہے۔ حضرت نے فرمایا لا یثبت علیہ الا من قوی یقینہ، فرمایا زمانے غیبت میں اگر دین بچانا ہے 12ویں پر عقیدہ پختہ رکھ۔ اور یہ کہنے کو آسان ہے، ہمارے امام موجود ہے، لیکن دل کو منوانا بڑا مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ کیوں ہاتھ پیر پھولے ہمارے؟ کوئی پرابلم جب کریٹ ہوتی ہے، کوئی قوم کے لیے مسئلہ بنتا ہے، ہاتھ پیر کیوں پھولے؟ میں نے بندے کہتے ہوئے سنے ایک اب عزاداری کیسے ہوگی، اب تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا کام۔ بھائی جان ہاتھ پیر ان کے پھولے جن کا وارث کوئی نہیں ہے، آپ کا وارث پردہ غیبت میں موجود ہے، اس پر اپنا ایمان مضبوط کیجیے۔ ہمارا ایمان مضبوط کوئی نہیں، اشارہ جلدی سے دیتا ہوں میں، آپ کے علم میں بحرین میں جب کچھ ہستیوں کے نام آئے تھے اناروں پر، واقعی شیعہ کے بچے کو آتا ہے، اور جب وہ بادشاہ نے کہا اگر یہ آپ ان شخصیات کو خاص مرتبے پہ نہیں مانتے، ان کے تو نام اللہ نے اناروں کے اوپر لکھے، یہ دیکھو۔ علماء کرام نے 3 دن ٹائم مانگا تھا بحرین کے علماء نے، 70 علماء میں سے 3 علماء منتخب کیے گئے، بھئی یہ امام زمان سے توسل کریں گے۔ امام زمان تیسرے دن تشریف لائے، پہلے 2 علماء خالی آگے، حضرت نے فرمایا کہ اس جو وزیر ہے اس نے ایک خول تیار کر رکھا ہے، اور وہ جب انار پہ پھل پڑتے خول چڑھا دیتے ہیں، انار جب پھیلتا ہے تو اوپر نام نقش ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا مولا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن آپ نے 3 دن انتظار کیوں کروائے، جاگنا ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارا مجھ پر یقین اور ایمان ہی اتنا تھا، تب تم نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ فرمایا تم نہ مہلت مانتے 3 دن کی، مجھ پر ایمان رکھ کر مجھے اسی دربار میں بلاتے، میں اسی دربار میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتا۔ یا علی ایمان مستحکم کرے امام زمان
اور اس ایمان مستحکم کرنے کے لیے تیرے نام امام فرماتے ہیں اس کا لگاتار تذکرہ ضروری ہے۔ 8 بجے تک کا ٹائم ہے، 7 بجے شروع کیے، مشکل تو نہیں۔ تو خدمت بس میں اختتام کے قریب آ گیا۔ امام زمان کے ہونے پر عقیدہ مستحکم۔ میرے بڑے محترم ہیں، بڑے بھائیوں کی بھائی محترم بھائی ہیں ہمارے، ان کو درخواست ہے، سارے بانیان کو درخواست ہے، آپ ہر صاحب علم کو ان کو کہیے کہ کوشش کرے ہر مجلس میں سے 10-15 منٹ امام زمان کے ساتھ مخصوص کرے۔ جیسے 25 محرم کی مجلس ہے، امام سراج علیہ السلام کے فضائل پڑھ کر ان کی زبان سے امام زمان کا تذکرہ ہو۔ 21 رمضان کی مجلس میں مولا کائنات کی کے فضائل پڑھ کر ان کی زبان سے امام زمان کا تذکرہ ہو۔ جب ذکر زیادہ ہوگا آٹومیٹیکلی اس میں ایمان مستحکم ہوگا۔ لیکن بار پوچھا جاتا تھا آپ کے 5ویں امام سے، مولا ایمان مستحکم کریں کیسے؟ فرمایا انزلنا پڑھ کر ایمان مستحکم کرو۔ مولا وہ کیسے؟ خاصموہم بسورۃ القدر، فرمایا فإن سیدۃ دینکم وغایۃ علمنا، ہمارے علم کی انتہائی بلندی کا نام سورہ قدر ہے، اور شیعہ سورہ قدر تمہارے دین کی سردار ہے۔ شیعہ مذہب کے اوپر سب سے مستحکم دلیل عقیدہ امامت پر سورہ قدر ہے۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا اس کی آخری آیت تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ملائکہ اور الامین زمین پر اترتے ہیں شب قدر، امر خدا سے ہر چیز کا امر لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں 23 سال تک یہ ملائکہ ہمارے نانا کے پاس آتے تھے، ہمارے نانا کے دنیا سے جانے کے بعد ہر سال رمضان بھی آتا ہے، شب قدر بھی آتی ہے، ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر حجت خدا نہیں ہے تو ملائکہ کا میزبان کون ہے؟ یہ نص قرآنی ہے، اس میں کوئی تفسیر تعویل ہے ہی کوئی نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ ملائکہ کس کے پاس آتے ہیں؟ وہ جس کے پاس ملائکہ آتے ہیں ہم اسے امام زمان کہتے ہیں۔ یقین مستحکم۔ دوسرا فرمایا وصحت معرفتو، فرمایا وہ بندہ غیبت میں دین بچانے میں کامیاب ہوگا جسے امام زمان کی صحیح معرفت ہوگی۔ اے مولا صحیح معرفت کیا ہوتی ہے؟ بہت پیارا جملہ حضرت نے فرمایا ایک علم ہوتا ہے، ایک معرفت ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ ذرا جاگنا ہے اپنے، فرمایا ایک علم ایک معرفت، ہر معرفت علم ہے لیکن ہر علم معرفت نہیں ہے۔ انفارمیشن اکٹھا کرنا امام زمان کے بارے میں یہ علم ہے لیکن معرفت ہونا کنفرم نہیں ہے۔ مولا معرفت کیا ہوتا ہے؟ علم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا علم میں کبھی عمل ہوتا ہے کبھی عمل نہیں ہوتا۔ آپ کو نماز تہجد کا کہہ کہ میں خود نہ پڑھوں، علم ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ آپ کو بھی کہوں اور خود بھی پڑھوں، علم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ علم کبھی عمل کے ساتھ کبھی عمل کے بغیر، لیکن فرمایا لا یکون المعرفۃ الا بالعمل، فرمایا علم عمل کے بغیر بھی ہوتا ہے، عمل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن معرفت کبھی عمل کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ یعنی جس علم کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی آ جائے اسے معرفت کہتے ہیں۔ اگر امام زمان پر چند سطریں سن کر زندگی کا رخ بدلتا ہے تو پھر یہ معرفت امام زمان۔ اس کے بعد بس آخری 2 سطریں فرمایا صحیح معرفت ہو، یعنی کیا مراد؟ یعنی اس کے بارے میں جو انفارمیشن بڑھتی جائے عمل میں خود تبدیلی آتی جائے۔ اب آخری 2 باتیں فرمایا وَلَمْ يَجِدْ فِي نَفْسِهِ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْنَا، امام زمان کا آمد پر یہ نہیں ہونا کہ امام زمان ڈنڈا پھیریں گے اور ہر چیز سیدھی ہو جائے، نہیں بھائی نہیں، علمی انقلاب لے کر آئیں گے۔ خالی وہ اس طرح کا مسلح انقلاب نہیں ہے، علمی انقلاب بھی ہے۔ روایت کے اندر ہے امام زمان کے آنے کے بعد ایک مومن کی عقل و معرفت 50 بندوں کے برابر ہو جائے گی، وہ ایسے ہی تھوڑی بڑھے گی۔ فرمایا یحدثکم بحدیث، تمہارے سامنے اپنے جد کے فرمان پڑے گا، وہ فرمان جو سرد خانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ کہیں گے یاتی میں دین جدید، یہ نیا دین لے کر آگے۔ فرمایا دین نیا نہیں ہوگا، وہ جو معطل شدہ دین کے احکام ہیں ان کا احیاء کرے گا، دین کی مردہ سنن کو نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ اب ظاہر اس میں کئی باتیں تمہیں پسند ہی نہیں آئے گی، اور روایت کے اندر ہے حضرت فرمایا تمہارے سامنے اپنے جد کے ایسے فرمان پڑے گا لا تتحملون، جس کو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ فتخرجون علیہ، اپنے امام کے خلاف بغاوت کر دیں گے اپنے چاہنے والے۔ جب امام مختلف محاذوں کے اوپر جو ہے حضرت نے ایک
محاذ کا نام لیا، رمیلہ تذکرہ محاذ کا باقاعدہ نام لیا امام صادق نے، فرمایا اس مقام پر اپنی فوج کے ساتھ خطاب کرے گا ہمارا بیٹا اور اپنے جد کا فرمان پڑے گا، کئی بندے برداشت نہیں کر سکیں گے فرمان، فتخرجون علیہ اپنے امام کے خلاف بغاوت کر دیں گے، فتقاتلون تلوار نکال لیں گے، فیقاتلکم وہ بھی تلوار نکال لیں گے۔ تو مولا پھر کرے کیا؟ فرمایا پہلے سے تیاری کرو، لم یجد فی نفسی حرجا مما قضینا، فرمایا اس کے کئی فیصلے تلخ ہوں گے، زبان سے اعتراض کرنا دور کی بات ہے، بغاوت کرنا دور کی بات ہے، فرمایا دل میں بھی رنج پیدا نہ ہو تو پھر دین بچے گا، دل میں بھی کیفیت پیدا نہ ہو کہ میرے امام نے کیسا فیصلہ دے دیا۔ میں بھی امام زمان مجھے فرمائے یہ جو گاڑی ہے اس کو سیل کرو اور یہ فلاں جگہ سارے پیسے بھیج دو اور ٹیکسی کر کے واپس اپنے گھر جاؤ، کیا مجھے قابل قبول ہوگا؟ کسی کو کہیں گے آپ کا نکاح ہی کوئی نہیں ہے، یہ وائف آپ کے لیے یہ نامحرم ہے، اس کو چھٹی کراؤ، کون چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا؟ ہم میں سے کسی کو کہیں گے کہ تیرا تو گھر ہی غصبی جگہ پہ بنا ہوا ہے، یہ تو نے کیس جیتا تھا عدالتوں میں وکیلوں کے بلبوتے پر، حقدار نہیں تھا، تجھے بھی علم ہے، یہ خالی کر اپنا مکان، حوالے کر اس کے جس کی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کیا ہم قبول کریں گے؟ لم یجد فی نفسی حرجا مما قضینا، فرمایا اس کا دین بچے گا جو فرمایا اپنے آپ کو اتنا تیار کرے گا زمانے غیبت میں امام زمان کے فیصلوں پر دل میں رنج پیدا نہ ہو۔ آخری جملہ فرمایا وسلم لنا اہل البیت، حضرت نے فرمایا ایسی تیاری کر جب وہ آئے تو ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو جا۔ یہ آسان منزل نہیں ہے، یہ مشکل منزل ہے۔ یہ جو آپ کو تقلید اور شفا صاحب قبلہ باقی علماء کرام فرماتے ہیں، میں بھی عرض کرتا ہوں تقلید کرو، یہ تقلید ریہرسل ہے اطاعت امام کی۔ آج مجھے اچھے سے میرے ذہن میں میں پچھلے سال بھی یار تپن رجہ میں نے پڑھنی تھی ایک جگہ پر اسلام آباد میں، ایک کام مجھے پسند نہیں تھا، خود کو بالکل سخت ناگوار تھا، ابھی بھی ناگوار، تو میں کہتا تھا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بیٹے کو کہ میں نے کہا یار ذرا یہ آیت الاسانی کی ویب سائٹ پہ جا کر چیک کرو وہ کیا لکھتے ہیں، غسطانی نے جائز لکھا ہوا تھا، میں نے کہا ختم ہو گیا۔ یہ بعض عجیب فتاوی توضیحوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ایک دو بندے ہیں میں نام نہیں لیتا، اس کے ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے گی، وہ پھر اپنی ایک مارکیٹ گرم کرتے ہیں سوشل میڈیا پر مراجع کے عجیب و غریب فتوے ڈال کر، جن کو بظاہر ہماری سادہ عقل تسلیم کہتے دیکھو یہ مجتہد ان کے فتوے دیکھو، اس کو عقل تسلیم نہیں کرتے۔ میں قبلہ ظہور خان صاحب میرے بہت ہی پیارے ہیں، تو میں کئی دفعہ تیرے فقہ ایک خاص ایک علم ہے، میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ سمجھتا ہوں تو اسی سے پھر میں پریشان سوچتا ہوں، میں نہیں شاید یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں صحیح نہیں سمجھا، میں قبلہ کو فون کرتا ہوں، قبلہ یہ مسئلہ اسی طرح جس طرح میں سمجھا، وہ فرماتے ہیں اس طرح ہے گا نہیں، اوکے ایک دن ایک مسئلہ اتنا عجیب تھا میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا، میں نے قبلہ کو فون کیا، میں نے کہا قبلہ ایک مسئلہ ہے یہ میں ٹھیک سمجھا ہوں، برابر کا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا آپ ٹھیک سمجھا، میں نے کہا بڑا عجیب ہے مسئلہ، ان فرمایا ان مراجع کی عجیب و غریب باتیں اس لیے مان لینا کہ یہ 12ویں کے نمائندے یہ 12ویں کے سامنے سر چکانے کی تیاری ہے، یعنی جو بندہ مرجع کے سامنے سر تسلیم خم ہے، یہ میرے امام کا نمائندہ ہے، اس امام کے سامنے سر چکانے میں دیر نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا مسن بحق الحسن، یا قدیم لسانی بحق الحسین علیہ السلام۔ پروردگار ہمارے پڑھنے سننے کو عبادتوں کی شمار فرما۔ میرے مالک آج کی اس بابرکت رات کے صدقے میں جتنے بھی اولاد ہیں سید و ساجن کی میلاد باسعادت کے صدقے میں ان سب کو نرینہ نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ میرے مالک ہم سب کو صحیح و سجادیہ کی دعائیں پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس معرفت اور علم کے بحر بے قرار سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عظمت البیت کا واسطہ میرا مالک ہم سب کو امام صراط علیہ السلام کی جانے والوں میں شمار فرما، ہمارے پڑھنے سننے کو عبادت میں شمار فرما۔ یہ جو کچھ پڑھا گیا یہ سارے کا سارا میرا مالک ہمارے زمانے کے امام کی خدمت میں پہنچا، ہماری مبارکباد زمانے کے امام کی خدمت میں پہنچا۔ یوسف ہزارہ کے قلب نادین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما،
ہمیں صحیح معنی معرفت امام زمان عنایت فرما۔ میرے مالک جتنے مریض ہیں ہمت و ذرا بچی عرصہ دراز سے ہم دعا مانگتے رہے کہ انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں میرے مالک اس بچی سمیت جتنے مریض ہیں سب کو صحت کاملہ اجر نصیب فرما۔ ایک اور مومنہ اس فالج کی مریض اللہ ان کی شفا عطا فرما۔ سیدہ سعدین کے صد میں ایک مومن نے بھی مجھے رستے میں بتایا کہ ان کی کسی بچے کے برم نے میرے مالک سب کے سارے مسئلے امام سادات کے صدقے میں حل و فصل فرما۔ پروردگار علماء اعلام کا سایہ مدد سروں پہ قائم دائم فرما۔ اس دینی مرکز کو تا قائم آل محمد آباد و شاد فرما۔ اس مرکز کو شریعہ شریعت دین سے امان عنایت فرما۔ اس کے انتظام انسلام چلانے والے برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو مرحوم ان کے درجات بلند فرما۔ ہم سب کے مرحومین ٹرسٹ کے جتنے فاؤنڈیشن کے برادران کے مرحومین ہیں ان سب کو شبروت میں سید الساجدین کا مہمان بنا۔ حضرت نور سے ان کی قبریں روشن فرما۔ ہماری موت کی مشکل گھڑیوں میں امام سجاد کو ہم سب کی مدد کے لیے پہنچا۔ میرے مالک ہم سب کو معرفت امام زمان عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اس ملک کو سازشوں سے امان عنایت فرما۔ اس کے داخلی خارجی دشمنوں کو ناکام و نامراد فرما۔ میرے مالک فلسطین، لبنان، کشمیر اور یمن اور جس مقام پر مسلمان مشکل میں ان کی مشکلیں آسان فرما۔ استکبار جان امریکہ، انڈیا اور برطانیہ کو ذلیل و رسوا فرما۔ تکفیروں کا کلا کما فرما۔ پاکستان سمیت عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو ایک ہو کر عالمی کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو کربلا سمیت مقدس مقامات کے شرف زیارت عنایت فرما۔ خاص طور پر کربلا کا 10 سال جیل نصیب فرما۔ میرا مالک رب اکرام مراد اکرم حضرت کے نبی اسلام ایران طول عمر عنایت فرما۔ کو شرار کے شر سے امان عنایت فرما۔ یوسف زرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں حضرت کے خادمین و ناصرین میں شمار فرما۔ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر دعات کی شکل میں اور صدقہ امام زمان کی شکل میں، ظہور امام کی دعا کی شکل میں پروردگار اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ موت سے پہلے توبہ کی توفیق عنایت فرما۔ اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا